بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اعظام، میرے عزیزو، آج میں آپ حضرات کو ایک ایسی بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو بے حد ضروری ہے، اور وہ ہمارے نوجوان کنوارے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہے۔ بات یہ ہے کہ آج ہماری نوجوان بیٹیاں یا بیٹے اپنی عمر کو یوں ہی ضائع کر رہے ہیں کہ وہ نکاح سے بہت دور ہے۔ نکاح کرنے کے لیے وہ بہت بےتاب ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لڑکے کو لڑکی پسند نہیں آتی یا لڑکی کو لڑکا پسند نہیں آتا، اس لیے کہ ان کی ایک دلی خواہش ہے کہ وہ صرف صورت پر اپنے دھیان کو بٹھائے ہوئے ہے، بے دینی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے۔ سیرت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف وہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات کے موافق ہم کو لڑکی ملے۔ لڑکی یہ چاہتی ہے کہ مجھے میری خواہش کے مطابق لڑکا ملے، جس کی وجہ سے دونوں کی عمر ڈھلتی چلی جا رہی ہے اور یوں ہی جوانی غارت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور عمر بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد تو بڑا ہی مسئلہ آ گیا۔ جیسے ایک آدمی تھا، وہ جوانی میں چرس پینے کا بہت عادی تھا، خاندان میں کوئی اس کے نہیں تھا، بس اب من مانی زندگی گزار رہا تھا، نہ پیسہ تھا، نہ مال تھا، نہ دولت، اور اس میں شوق تھا چرس پینے کا۔ جیسے ہمارے نوجوانوں کو موبائل کا شوق ہے، دنیا سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں، مسجد سے کوئی تعلق نہیں، بس اپنی آن لائن زندگی گزار رہے ہیں، اور انہیں کوئی انجام معلوم نہیں، اور دل میں خواہش ہے کہ شادی بڑی کرنا ہے، شادی خوبصورت لڑکی سے کرنا ہے، من چاہی لڑکی سے کرنا ہے۔ ایسے ہی وہ لڑکا اپنی عمر کو گنوا رہا تھا، سارے شوق اس کو لگے ہوئے تھے، اور باہر روڈ پر پڑا رہتا تھا، چرس کا اتنا عادی ہو گیا۔ اب ساری بستی والے اس کو دیکھ کر سوچتے تھے کہ خوبصورت ہے، نوجوان لڑکا ہے، یوں ہی اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ایک دن کسی نے اس سے کہا کہ دوست، تو شادی نہیں کرے گا؟ تو اچھی زندگی گزارنا نہیں چاہتا؟ شادی کر لے۔ اس کے جواب میں اس چرسی نوجوان نے کہا کہ میری شادی تو ہو گئی ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ روڈ پر اور چوراہوں پر بیٹھنے والا، جس کے پاس پیسہ نہیں، کچھ نہیں، بلکہ دن رات نشے میں دھن رہنے والا، یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے؟ تو کہا کہ بھائی، میری شادی بادشاہ کی لڑکی سے ہو چکی ہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا کہ کب ہوئی، کیسی ہوئی، تیری بیوی کہاں ہے، گھر کہاں ہے، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس چرسی نے کہا کہ شادی میری اس طرح ہوئی کہ میں بادشاہ کی لڑکی کرنے کے معاملے میں رضامند ہو چکا ہوں، میں راضی ہوں، میرے دل میں وہی بات بیٹھی ہوئی ہے، لیکن بادشاہ راضی نہیں ہے، یہ طے ہو چکا ہے، میں نے اپنے دل میں بات کو بٹھا دیا ہے۔ دوستو، اس سے نصیحت اس طرح حاصل کرنا ہے کہ اس چرسی کی طرح نواب زادے، رئیس زادے، امیر زادے بیٹھے رہتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان بچے ماں باپ کے کہنے سے شادی نہیں کرتے، وہ دل میں کسی شہزادی سے شادی کر لیتے ہیں، خود تو رضامند ہو جاتے ہیں، اس شہزادی کی رضامندی کا انتظار کرتے رہتے ہیں، انتظار کرتے کرتے آدھی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ شہزادی رضامند نہیں ہوتی، اور دوسرے کسی سے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ جب اس کی شادی کسی دوسرے سے ہو جاتی ہے تو اس کے غم میں بقیہ زندگی روتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہے افسوس، مجھ سے اس نے شادی نہیں کی، میں تو رضامند ہو گیا تھا مگر وہ رضامند نہیں ہوئی، یا اس کے گھر والے نہیں ہوئے۔
اسی طرح سے بعض نواب صاحب مالدار لوگ اپنی لڑکی یا بہن کو گھر میں بٹھا رکھتے ہیں. شادی کی مانگیں تو بہت آتی ہے, شادی کے لیے رشتے تو بہت آتے ہیں, لیکن ان صاحبوں کو کوئی پسند ہی نہیں آتا. یہ لوگ اپنے دل میں کسی جاب والے, کسی نوکری والے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. انتظار کرتے کرتے اس لڑکی یا بہن کی پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے اور کوئی ان کے من چاہی یا ان کے خواہش کے مطابق لڑکا انہیں نہیں ملتا. تو میرے دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنے میں جلدی کرو, نکاح کرنے میں جلدی کرو. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچی کی یا ہمارے بچے کی خوشحال زندگی گزرے تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرو. بالغ ہوتے سے ہی جب وہ شعور پا لیتا ہے تو اس کا نکاح کر دو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے.